بہت پہلے کی بات ہے، ایک محل میں بہت ہی خوبصورت شہزادی رہتی تھی، مگر اس میں ایک کمی تھی، وہ تھی نابینا۔ وہ پیدائشی نابینا تھی، اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا اور بادشاہ بہت ہی زیادہ پریشان تھا۔ بادشاہ اپنی سلطنت سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا اور محبت سے رہتا اور اپنی سلطنت میں کوئی بھی غریب آدمی سے کوئی بھی اس کے سوالی بن کے آتا تو اسے منع نہ کرتا، اس کی ہر بات مانتا اور سنتا۔ بادشاہ اس کی بہت ہی زیادہ پریشانی میں رہتا تھا شہزادی کی، کیونکہ وہ ایک نابینا تھی اور وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کیوں نہ میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے اعلان کر دوں۔ اس نے اعلان کیا، بہت سے شہزادے دور دور سے آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، مگر وہ بادشاہ کو شہزادے تو پسند آتے ہیں، مگر وہ شہزادی کو شادی سے منع کر دیتے ہیں، کیونکہ شہزادی ایک اندھی تھی، اسے نظر نہیں تھا آتا، جس کی وجہ سے اس کی کوئی بھی شادی کرنے کو راضی نہ ہوتا۔ بادشاہ یہ سن کر دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہوتا۔ ایک دن وہ پریشانی میں بیٹھا ہوتا ہے تو وہاں پر وزیر آتا ہے اور پوچھتا ہے، بادشاہ سلامت، کیا بات ہے؟ آج آپ بہت ہی زیادہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، وزیر، تمہیں تو معلوم ہے میری ایک ہی بیٹی ہے اور وہ پیدائشی سے اندھی ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے اسے بھی کوئی شہزادہ پسند نہیں کرتا اور میں اس کی شادی کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایسا کریں کہ اپنی سلطنت پر اعلان کر دیں کہ جو بھی میری بیٹی کا یہ نابینا کا علاج کرے گا، میں اسے آدھی سلطنت اور یہاں کا بادشاہ بنا دوں گا، اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر دوں گا اس کی۔ وہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوا اور کہنے لگا، ضرور، میں ایسا ضرور کروں گا۔ اسی وقت بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی میری بیٹی کا علاج کرے گا، میں اسے آدھی سلطنت دوں گا اور اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گا۔ وہاں کے رہنے والے نوجوان بہت زیادہ خوش ہوئے اور اپنی قسمت آزمانے کے لیے وہ وہاں سے چل دیے اور جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں پر جڑی بوٹیوں کا انتظام کرنے لگے کہ کسی طرح ہم بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لیں۔ وہاں پر ایک بوڑھا آدمی تھا جس کا ایک اکلوتا بیٹا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے کہا، بابا جان، کیوں نہ میں بھی اپنی قسمت آزماؤں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں شہزادی کی بینائی کا علاج کروں۔ بیٹے کو یہ سن کر آدمی نے کہا، نہیں بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں کھو دوں، یہ بہت ہی مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت سے بڑے بڑے حکیموں کا اور نجومیوں کا یہ کام بھی ناکام رہا تو تم کیسے کرو گے؟ وہ تو پیدائشی اندھی ہے۔ لڑکے نے کہا، بابا جان، آپ مجھے اجازت دیں، آپ کی دعا سے میں ضرور یہ انشاءاللہ پورا کام کروں گا۔ وہ وہاں سے چل دیا اور جاتے جاتے راستے میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ وہاں پر لیٹے ہوئے اس کو نیند آ گئی اور خواب میں دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا ہے اور اس کو کہنے لگا کہ یہ لو انگوٹھی اور اس کو لے کر ایک تالاب آئے گا، تھوڑا سا آگے جاؤ گے ایک تالاب آئے گا، تالاب میں جو پانی ہوگا وہ سرخ رنگ کا ہوگا، اس میں تم نے چلے جانا ہے اور وہاں پر تمہیں بہت سی بھیانک سی آوازیں آئیں گی، مگر تم نے اس سے بے خوف ہو کر چلتے جانا ہے۔ وہاں پر تم آگے جاؤ گے تو ایک جنگل آئے گا، جنگل کے ساتھ ہی تم جب پہنچو گے تو وہاں پر ایک شیر تمہارے سامنے آ کھڑا ہوگا اور اگر تم اس کو اپنی انگوٹھی دکھاؤ گے تو وہ کچھ نہیں کہے گا۔ پھر تم ایک عمارت پر جانا، وہاں پر ایک تالا لگا ہوگا، انگوٹھی کو اس تالے سے رگڑ لینا اور تالا خود بخود کھل جائے گا اور تھوڑا سا اندر جاؤ گے، وہاں پر تمہیں ایک کنواں نظر آئے گا، اس میں ایک پھول ہوگا، پھول کو لے کر تم اس کی ایک دوائی بنا لینا، اس کے ڈراپ شہزادی کی آنکھوں میں ڈالو گے تو اس کی آنکھوں کی بینائی دور چلی جائے گی اور اسے سب کچھ نظر آ جائے گا۔ ایک دم اس لڑکے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ تھوڑا سا آگے جا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر ایک انگوٹھی پڑی ہوتی ہے، وہ وہی انگوٹھی پکڑ کر پھر چل دیا، وہاں سے جاتا ہے تو ایک تالاب آتا ہے جو کہ سرخ رنگ کا پانی تھا، وہ اس میں جمپ لگا کر اندر جاتا ہے تو اس کو بہت سی اسی طرح کی آوازیں آتی ہیں، مگر وہ اس پر غور نہیں کرتا، وہ چلتا جاتا ہے۔ پھر ایک دم وہاں پر ایک جنگل آ جاتا ہے، اس کے سامنے ایک شیر آتا ہے،
وہ شیر کو انگوٹھی دکھاتا ہے، شیر اسے کچھ نہیں کہتا، وہ جا کر ویسے ہی تالے کو کھولتا اور اندر جا کر وہ پھول کو پکڑ لیتا ہے۔ پھول بہت ہی زیادہ نازک ہوتا ہے، وہ باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے وہاں پر ایک گھوڑا کھڑا ہے، وہ گھوڑے پر بیٹھ کر محل میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں پر جا کے بادشاہ کو کہتا ہے، بادشاہ سلامت، میں آپ کی شہزادی کے لیے بینائی کی دوائی لے کر آیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی آنکھوں میں ڈالوں۔ وہ آ کر اس کی آنکھوں میں سے جو بینائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور وہ جلدی سے کہتا ہے، ٹھیک ہے، تم میری بیٹی کی آنکھوں کو ٹھیک کر سکتے ہو تو کر لو۔ تو وہ جلدی سے اس پھول کے 2 ڈراپ بناتا ہے اور اس کی آنکھوں میں جب ڈالتا ہے تو وہ شہزادی جھوم اٹھتی ہے اور بہت ہی زیادہ خوش ہوتی ہے۔ محل میں ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور اونچی سے اونچی بولتی ہے اور خوش ہوتی ہے، کہتی ہے، بابا جان، مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، میں سب کچھ دیکھ سکتی ہوں۔ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر وہ بھی جھومنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور سارے وہاں کے رہنے والے لوگ بھی دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اس معجزے کو اور اس لڑکے کی واہ واہ ہو جاتی ہے۔ لڑکا بھی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میری محنت رنگ لائی ہے۔ پھر وہاں کے رہنے والے لوگ بھی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ تم نے میری بیٹی کی آنکھوں کی بینائی لے کر آئے ہو، روشنی لے کر آئے ہو، میں تمہارا اپنا وعدہ تمہیں ضرور پورا کروں گا اور تمہاری شادی اپنی بیٹی کے ساتھ ضرور کروں گا۔ اس کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے، شہزادی بھی اسے بہت زیادہ پسند کرتی ہے اور وہ بھی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ آپس میں بہت ہی زیادہ ہنسی خوشی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، میرے چینل کو جاتے وقت لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، خدا حافظ۔